السلام علیکم ناظرین، میں عابدہ بیگم آپ سب کا اپنے چینل پر استقبال کرتی ہوں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اظہار، جو کہ ہم نے کل ادھورا کر دیا تھا۔ دیکھیے تختی نمبر 9 اظہار۔ اظہار کا مطلب کیا ہے ناظرین؟ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ تو ہم نے اس کو سمجھ لیا اچھے سے پچھلی ویڈیو میں کہ حروف حلقی یعنی کہ حمزہ، ہاں، عین، ہاں اور غین، خا کبھی بھی کب آئیں گے؟ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد آئیں گے۔ تو ہم کبھی بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد ان حروف کو پڑھیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ نون کو ظاہر کر کے جلدی پڑھیں گے، یعنی نہ کھینچیں گے نہ رکیں گے، کچھ نہیں کریں گے بلکہ جلدی پڑھیں گے۔ چلیے، یومئذ علیہا، یومئذ علیہا، جلدی پڑھیں گے کیونکہ وہ ساکن سے پہلے زبر ہے۔ نیم پہ حرکت ہے اور حمزہ پہ بھی حرکت ہے، اس لیے اس کو جلدی پڑھنا ہے۔ دیکھیے سمجھنے کا فائدہ اب آپ کو یہاں ہے۔ تنوین کے بعد آپ کیا کریں گے؟ تنوین مطلب کبھی بھی تنوین آپ دیکھو گے قرآن پاک میں تو آپ کیا کریں؟ پہلا کام تنوین یا نون ساکن جو بھی ہو، آپ اس کے بعد والے حرف کو دیکھیں کہ وہ حرف کیا ہے۔ اگر حرف حروف حلقی میں سے آئے گا تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوگا۔ علیہا، یومئذ علیہا، منہ خطابا، من، دیکھیے منہ ایسے ہی پڑھیں، من، یہ ڈبل آواز نہ نکالیں، منہ خطابا، من، دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ بعد والے حرف کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں حروف حلقی میں سے آیا ہے اس لیے آپ کو اس کو جلدی پڑھنا ہے، یعنی نون کی آواز کو جلدی پڑھنا ہے۔ خطابا، تو پورا آواز سے پڑھیں گے اور کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر الف مدہ ہے۔ من عین آنیت، من عین آنیت، دیکھیے یہاں پر دو جگہ پر اظہار ہو رہا ہے، ایک جگہ یہاں من کے ساتھ اور ایک یہاں پر نون دو زیر نین کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر یہ دو زیر کی تنوین ہے۔ تو کبھی بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد والے حرف حروف حلقی میں سے آئیں گے تو آپ کو نون کی آواز ظاہر کرنا ہوگا۔ کفواً احد، دیکھیے ون تنوین کے بعد حمزہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ہے یہ حمزہ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہوتا ہے، چاہے آپ الف کو ایسے دیکھیں یا پھر ایسا حمزہ کبھی بھی لکھا ہوا دیکھیں قرآن پاک میں تو آپ اس کو جلدی پڑھیں، تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو۔ فمن عفیہ، فمن، دیکھیے نون ساکن ہے، بعد والا حرف حروف حلقے میں سے ہے، حمزہ عین، ہاں عین ہے، اس لیے اس کو جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ من اخیہ، من اخیہ، من اذن، من اذن، کتاب حکیم، کتاب حکیم، عذاب غلیظ، عذاب غلیظ، دیکھیے عین کو اچھے سے حلق سے آواز نکالتے ہوئے پڑھیں، ذال باریک آواز سے پڑھیں، غلیظ عین کو پورا آواز سے پڑھیں اور ذا کو بھی پورا آواز سے پڑھیں، یعنی کہ آواز کو تھوڑا بھاری کریں۔ عذاب غلیظ، غلی ایسے نہ پڑھیں، غلیظ پورا آواز سے پڑھیں، اور یہ زن پڑھیں، زن نہ پڑھیں۔ محسوس ہو رہا ہوگا آپ کو زن اور زن کی آواز میں فرق محسوس کریے، زا نہ پڑھیں بلکہ زا پڑھیں، زن۔ حاسد اذا حسد، حاسد، تنوین کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے نون کی آواز کو ظاہر کریں گے۔ تو ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ تنوین اور نون ساکن کا یہ قاعدہ نمبر 1 آپ نے مکمل کر لیا ہے۔ آپ کو تنوین اور نون ساکن کے کل 4 قاعدے ملیں گے، یعنی کہ کبھی بھی تنوین یا نون ساکن آئیں گے تو وہاں پر 4 قاعدے ہوں گے، اس میں سے ایک ہے اظہار، یعنی کہ آپ کو یہاں پر نون ظاہر کرنا ہے۔ آج کی جو ہم نے یہ لیسن پڑھا ہے یہ پورا سبق اسی سے متعلق ہے، یعنی کہ اظہار کرنا ہے آپ کو۔ طیرن ابابیل، نون کی آواز کو ظاہر کیسے کرنا ہے آپ کو اس پورے سبق میں وہی بتایا گیا ہے۔ تو ناظرین آپ سمجھ لیں کہ تنوین اور نون ساکن کے ساتھ 4 قواعد آئیں گے، ایک ہو گیا اس میں سے اظہار، ٹھیک ہے ناظرین۔ آگے کے 3 قواعد ہم آگے دیکھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔